پارٹی کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہوئی ہے، تو اس کے علاوہ آج 30 سال ہو گئے ہیں۔ 25 اپریل 1996 کو خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کا بنیاد رکھی تھی، پاکستان اور تحریک چلائی تھی انصاف کے لیے، اور آج پورے 30 سال ہو گئے ہیں، اور 30 سالوں میں خان صاحب خود انصاف کے لیے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 30 سالوں میں خان صاحب نے، میں ابھی گننا شروع کروں کہ نمل یونیورسٹی اور جو شوکت خانم ہاسپٹل اور جو انہوں نے کارنامے دیے تو وہ اس میں ٹائم ضائع ہو جائے گا، ہر بندے کو یہ پتہ ہے، ساری چیزیں پتہ ہے۔ ان 30 سالوں میں جو 26 کروڑ عوام پاکستانی ہیں اس کو تو خان صاحب نے اٹھا دیا، ان میں شعور ڈال دیا، لیکن ہمارے ادارے ابھی تک ان میں شعور نہیں آیا، ان میں یہ چیزیں نہیں آئی۔ آپ دوسروں کی ثالثی میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، دوسروں کی ثالثی میں آپ پیٹرول مفت لے کر بار بار اس کو بیچ رہے ہیں، تو اپنی عوام کو 200% آپ نے پیٹرول اوپر کر دیا، اپنی عوام کو آپ بھوکا مار رہے ہیں، اور دوسروں کی ثالثی میں آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے علاوہ کوئی اور سسٹم میں نہیں ہے۔ ہر مشرف نے بھی یہی کیا، ضیاء الحق نے بھی یہی کیا، اور عاصم منیر بھی یہی کر رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ ملک کا دیوالیہ نکال کر اپنی جائیدادیں بار بنا رہے ہیں، آپ نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ باقی جو ہماری جو پارٹی کے جو جتنے عہدیدار ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں چاہے یو کے میں ہیں، یو کے میں ہمارا ٹریک ریکارڈ پچھلے 4 سال سے آصف بٹ صاحب کے انڈر لیڈرشپ، صاحبزادہ عامر جنگی صاحب، ان کے انڈر ہم نے پچھلے 4 سالوں میں جتنی کوشش کی ہے، جتنے پروٹیسٹ کیے ہیں، کوئی اور بتائے اپنی پروفائل کے کس نے کتنے زیادہ پروٹیسٹ کیے۔ ہم کسی پر تنقید نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ سوال ہے کہ آپ سے کہ آپ جا کر پاکستان میں، سہیل افریدی صاحب شروع میں جب چیف منسٹر بنے، انہوں نے آواز اٹھائی، کراچی تک گئے، ساری جگہ پر انہوں نے عوام کو پھر شعور دیا، اٹھایا، جو عوام سوئی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ان کو کیا ہو گیا؟ وہ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کیا ایسی مجبوری ہے؟ یہ جو پاکستان کے حالات، اسلام آباد بند ہے، راولپنڈی بند ہے، ایمرجنسی نافذ ہے کہ باہر ملک سے لوگ آ رہے ہیں، یہ تو ڈرامے چلتے رہیں گے۔ انہوں نے ایمرجنسی ایسی سے رکھنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ عوام اٹھ گئی تو ہمارا دیوالیہ نکل جائے گا، ہم روڈوں پر آ جائیں گے، کیونکہ جنہوں نے جو کام کیے، جیسے کہ اسلام کے نام پر جو جماعتیں اٹھتی ہیں، ہمیں کسی پارٹی سے نہ اختلاف ہے، نہ کسی جماعت سے کوئی اختلاف ہے، جن کے ساتھ بھی ظلم ہوگا ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اس ٹائم پچھلے 4 سالوں سے پی ٹی آئی کے جتنے ورکر جیلوں میں قید ہیں، ان کے لیے کس نے آواز اٹھائی ہے؟ آج جو جماعتیں کہتی ہیں پی ٹی آئی والوں نے یہ کیا، وہ کیا، ان کے ساتھ جب ہم نے ان کے حق میں بھی بات کی تھی، جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ہم ان کے حق میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج تو آپ گورنمنٹ پر بیٹھے ہیں، چاہے 2 نمبر طریقے سے بیٹھے ہیں، فارم 47 کے طریقے سے بیٹھے ہیں، لیکن آپ اس ٹائم پاور میں ہیں، تو پاور زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں رہے گی، وقت ٹرن ہوتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ جب ٹرن ہو تو آپ کے پاس کوئی جواز نہ رہے بات کرنے کا۔ تو اب آپ سے یہ سوال چھوڑے جاتے ہیں کہ آپ بتائیں سہیل افریدی صاحب کے بارے میں کہ وہ اگلا لائے عمل ان کا کیا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اٹھانے کے لیے اپنی لیڈرشپ، اگر کوئی کام نہیں کرتا، کوئی ایم این اے ایم پی اے وہ نہیں نکلتا تو اس کا جواز نہیں ہے کہ اس کو سیٹ پر بیٹھنے کا، وہ استعفیٰ دے، گھر بیٹھے کسی اور کو موقع دے، آئی ایس ایف کو دے، کسی کو بھی دے جو عوام کو اٹھا سکے۔ ہمیں اس ٹائم چاہیے تحریک چلانے والے بندے چاہیے، ہمیں سیٹوں پر بیٹھنے یا گورنمنٹ کرنے کے لیے بندے نہیں چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔